وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. زیادہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ڈراؤنا تجربہ ہوتی ہے. تو یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ جب آپ اتنی اذیت سے گزرتے ہیں تو کیوں آپ ہر اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو آپ کو تقریر کے لیے دیا جاتا ہے. آپ اسے اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ویل اٹ از دا پلیجر آف لسننگ ٹو دا انٹروڈکشنز. تو میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بڑی توانائی مجھے ملی ہے ایک بہت جنرس انٹروڈکشن سے. لیکن میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ادارہ بنایا ہے اور جو اس ادارے کے اندر میں نے کام دیکھا ہے اس نے بہت امید دی ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. چونکہ آج ہم جس عہد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اسے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہا جا رہا ہے اور ہمارے جیسے ممالک ایک دوراہے پر ہیں کہ اگر ہم نے اس فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی لہر پر جست لگا کے سواری نہ کی، جیسے کہ غالباً شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہر کسی کی راستے میں ایک ایسی لہر آتی ہے کہ وہ ٹائیڈ اگر وہ پکڑ لیں تو وہ اسے کامیابی اور منزل مراد پہ لے جاتی ہے، لیکن اگر وہ لہر مس کر دی جائے تو پھر وہ شخص یا وہ معاشرہ یا وہ گروہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو اسی طرح ہم نے پہلی جو 3 انڈسٹریل ریولوشنز کی لہریں تھیں انہیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت مس کیا. 18ویں صدی میں جب پہلی سٹیم انجن اور سٹیم پاور کے ذریعے فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن آئی تو اس وقت وہ بڑی بڑی امپائرز، چاہے وہ آٹومن امپائر تھی چاہے وہ مغل امپائر تھی، وہ اپنے محل بنانے میں لگے ہوئے تھے. لیکن یورپ اور نارتھ امریکہ میں اس وقت سٹیم پاور کو ماسٹر کیا جا رہا تھا اور اس نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا اور وہ بڑی بڑی امپائرز جو ایگریکلچر اکانومی کے ذریعے طاقت حاصل کرتی تھیں، جب سٹیم انجن اور سٹیم پاور سے ایک انڈسٹریل بیس بنی تو وہ سب پیچھے رہ گئیں. پھر اس سے اگلی صدی میں جب الیکٹریسٹی نے اور میس پروڈکشن نے سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن برپا کی تو اس کا بھی فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے. یورپ اور نارتھ امریکہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پھر مچ لیٹر جو ایسٹ ایشین اکانومیز ہیں انہوں نے اس کو کیچ کیا اور وہ بھی آگے نکل گئے. پھر 20ویں صدی میں اس کے اختتام پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز کے ذریعے ایک تھرڈ ریولوشن آئی جس نے کہ تمام دنیا کے پیداواری نظام میں نئے پیراڈائمز لائے اور وہ ممالک جنہوں نے اس پاور کو ہارنس کیا وہ ایک اور جست کے ساتھ آگے نکل گئے. اور اب جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے اس میں جو ڈرائیورز آف پروگریس ہیں وہ یکسر بدل گئے ہیں. اس میں کمپیوٹرز، روبوٹکس، ٹیلی کمیونیکیشنز، مین میڈ مٹیریلز، نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ آف تھنگز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ وہ ڈرائیورز ہیں کہ جو آنے والے عہد کے لیورز آف پروگریس ہیں. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مستقبل کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی، مستقبل کی جنگیں کلاس رومز اور لیبارٹریز کے اندر لڑی جا رہی ہیں. جس قوم کے کلاس روم اور لیبارٹری مضبوط ہوں گے اس قوم کا مستقبل محفوظ ہوگا، اور جس قوم کے کلاس روم اور لیبارٹریاں بدحال ہوں گے اس قوم کا مستقبل تاریک ہوگا. تو آج جو لیبارٹریز میں نے کام دیکھا ہے اس سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا. بایو ٹیکنالوجی ایک وہ ایمرجنگ فیلڈ ہے کہ جو آنے والے وقت میں اسی طرح ٹرانسفارمیشن لے کر آئے گی جیسے 1970 اور 80 میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو ری ڈیفائن کیا تھا. بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف ہیلتھ کیئر کے اندر ریولوشن آئے گا بلکہ
एग्रीकल्चर के अंदर, इकॉनमी के दूसरे शोबों में, इंडस्ट्री में, हर चीज़ में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और पुराने जो मॉडल्स हैं वो तब्दील और रिप्लेस होंगे। इस वक्त भी दुनिया में तकरीबन 800 मिलियन से ज़्यादा, 80 करोड़ से ज़्यादा अफराद हर रोज़ भूखे सोते हैं क्योंकि उनके लिए अनाज दस्तयाब नहीं है। तकरीबन 40,000 से ज़्यादा अमवात होती हैं भूख की वजह से, जिनमें से आधे बच्चे हैं। और ये जो दुनिया में आबादी का दबाव है और खुराक की कमी है, अगर इसको किसी भी तरह से हम पूरा कर सकते हैं तो उसका एक ही ज़रिया है, वो बायोटेक्नोलॉजी है, कि जिसके ज़रिए हम रिसर्च करके एग्रीकल्चर क्रॉप्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, उनकी पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे जैसे मुल्क को है कि जो क्लाइमेट चेंज की फ्रंट लाइन के ऊपर हम इतने वल्नरेबल मुल्क हैं, जिसके नतीजे में जैसे आपने देखा कि सिंध के अंदर इतनी बड़ी तबाही हुई, बलूचिस्तान में तबाही हुई, बाकी भी सूबों में कम हुई, लेकिन ये दो सूबों में तो इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि उस सैलाब ने ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कराची में मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमने दुनिया में हम आहंग होकर तरक्की में हिस्सा ना लिया तो बहुत पीछे रह जाएंगे। दुनिया में होने वाली सनती इनकलाब से भी हम फायदा ना उठा सके। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।